یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ وطن پر ہنس کے کٹ جاتے ہیں، ایسے سر بناتے ہیں وطن۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا یار مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ ایک گالی جو ہر دن ہمیں دی جاتی ہے، ایک طنز جو ہر دن ہم پہ کیا جاتا ہے۔ میں ایک مطلع پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ تیار رہنا ممرہ والوں، تیار رہنا ممبئی والوں، یہ آپ سب کے کانوں میں کہیں نہ کہیں یہ پگھلا ہوا سیسا آپ کے کانوں تک آتا ہے جب ایک گالی ہم کو دی جاتی ہے کہ یہ تو پنچر بنانے والے لوگ۔ میں شعر پڑھتا ہوں۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ وطن پر ہنس کے کٹ جاتے ہیں، ایسے سر بناتے ہیں۔ وطن پر ہنس کے جو کٹ جائے ایسے سر بناتے ہیں۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ وطن پر ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ وطن پر ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ وقت کم ہے، مجھے ایک نظم سنانی ہے لیکن اس سے پہلے ایک حکم پورا کرنا ہے۔ فلسطین کی نظم کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ سنا دوں۔ آپ سننے کے موڈ میں ہیں؟ سناؤں میں؟ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ کسی نے کہا ہے کہ جب تک شیر اپنی کہانیاں خود لکھنا نہیں سیکھیں گے تب تک شکاری اپنی کہانیوں میں خود کو مہان بتاتے رہیں گے۔ میں کوشش کرتا ہوں، ایک نظم پڑھتا ہوں۔ ان دنوں حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں، سیز فائر ہوا ہے، تھوڑا قیدی بھی چھوڑے جا رہے ہیں، لیکن یہ نظم میں مسلسل ان دنوں سے پڑھ رہا ہوں جب ہماری آنکھوں کے سامنے لاشوں کے منظر تھے، تصویریں تھی، ویژول تھے۔ اور جب بھی میں فلسطین کے لیے دعا کے لیے سوچتا ہوں تو مجھے علامہ اقبال یاد آتے ہیں اور ان کی وہ مشہور مقبول نظم یاد آتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ میں اس نظم کا ایک مصرع اٹھاتا ہوں اور ایک نئی نظم آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں۔ یہ جو سامنے ادھر ادھر کچھ ساتھی بھٹک رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیں۔ میں ایک بڑی سنجیدہ سی آخر میں نظم آپ کو سنا رہا ہوں۔ ارشاد۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی۔ آئیے دوستو نداء المنبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں ترپا دینے والا واقعہ۔ اس گزشتہ عید الفطر پر اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ خبر پڑھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے جیسے سنگ دل انسان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ خبر یہ تھی کہ پنجاب کے کسی شہر میں غالباً اقبال نامی ایک معصوم بچے نے ریل گاڑی کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ خودکشی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عید کا موقع تھا، اس کے ہم عمر دوسرے بچوں نے نئے کپڑے سلوائے تھے۔ اقبال نے اپنے والدین
کے سامنے اصرار کیا کہ مجھے بھی نئے کپڑے سلوا کر دیے جائیں، مگر وہ غربت کے ہاتھوں اس قدر مجبور تھے کہ اپنے لخت جگر کی یہ چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہ کر سکے۔ چنانچہ دل شکستہ بچے نے اپنی زندگی کا چراغ گل کر کے ظالم سماج کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ دور حاضر کے پتھر صفت مسلمانوں کے ضمیر پر بھاری بھرکم ہتھوڑے کی ضرب لگا دی۔ اے سنگ دل انسانوں، تمہارے بچوں کے ڈریس ہر مہینے بلکہ ہر ہفتے تبدیل ہوتے ہیں، ان کا اسکول کا یونیفارم الگ ہوتا ہے، کھیل کود کی وردی الگ ہوتی ہے، شادی بیاہ کا لباس جدا ہے، گھر کے کپڑے علیحدہ ہیں، بازار کا سوٹ اور ہے، سونے کا لباس اور ہے، مگر تم نے کبھی سوچا کہ یہاں ایسے بچے بھی ہیں جن کو عید کے لیے بھی نیا لباس نصیب نہیں ہوتا؟ کبھی تم نے ان کے تار تار لباس اور پھٹے پرانے چیتھروں کو دیکھا ہے جو سطر کے تقاضے کو بھی پورے نہیں کرتے؟ مگر تم کیوں دیکھو گے؟ تمہارے دیکھنے کے لیے دنیا میں دوسری چیزیں کیا کم ہے؟ تمہارے پاس اتنی فرصت ہی کہاں ہے؟ اور ممکن ہے کہ نشہ دولت سے معمور بعض حضرات یہ بھی کہہ دیں کہ اجی آج کے دور میں کون اتنا غریب ہوگا جسے لباس جیسی معمولی چیز کی ضرورت ہو۔ میں ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے وہ خبر سنا دینا کافی سمجھتا ہوں جو مئی 1989 کو جنگ اخبار میں شائع ہوئی تھی۔ خبر یہ تھی کہ بنگلہ دیش میں ہر سال ایک شہر میں ایک صاحب ثروت غریب عورتوں پر مفت ساڑیاں تقسیم کرتے تھے، کیونکہ بنگالی خواتین بالعموم ساڑی پہنتی ہیں۔ اس سال ساڑیاں لینے کے لیے دور دراز سے اس قدر عورتیں جمع ہو گئیں کہ 19 عورتیں ہجوم میں کچل کر ہلاک ہو گئیں، اور پھر ان بدنصیب عورتوں کو ساڑیوں کے بجائے کفن پہنایا گیا۔ میرے اللہ، تو ہی میری زبان میرے قلم میں ایسا درد اور اثر پیدا کر دے جو پتھر صفت دلوں کو موم کر دے۔ علامہ اقبال کے اس ملک میں کتنے ہی اقبال ہیں جو ڈھنگ کے لباس سے محروم ہیں، کتنی ہی مائیں ہیں جنہیں اپنے بھوکے بچوں کی چیخیں سننی پڑتی ہیں۔ سوچئے میرے دوستو، سوچئے، کیا یہ ساری باتیں، یہ المناک واقعہ سننے کے بعد آپ اس نتیجہ پر نہیں پہنچے کہ خدمت خلق کا کام اسلامی اصولوں کی بنیاد پر منظم طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، بلکہ اسے اجتماعی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ ہر مسجد کے ساتھ ایک فلاحی مرکز کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ مسجد اس معاملہ میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ مسجد ہی سے محلہ کے نادار اور مستحق افراد پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ مجھے ان ساتھیوں پر تعجب ہوتا ہے جو نماز روزہ کو عبادت اور اللہ کے احکام سمجھتے ہیں، لیکن مظلوموں کی داد رسی، بیواؤں کی خبر گیری، یتیموں کی سرپرستی، مریضوں کی عیادت اور ناداروں کی اعانت کو عبادت نہیں سمجھتے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں میری ان مدلل معروضات کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کا بندہ ان کاموں کے عبادت ہونے سے انکار کرتا ہے تو اسے اللہ ہی سمجھے۔ فکر اور کفر۔ پھر یہ بھی جان لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قریب ہے کہ فکر انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ اگر ہم نے ناداروں کی سرپرستی نہ کی اور کوئی شخص محض اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کافر بن گیا تو ہم روز قیامت کی مسئولیت سے بڑی ذمہ نہیں ہو سکیں گے۔ اور یہ محض اندیشہ نہیں بلکہ حقیقتاً ایسا ہو رہا ہے۔ ہمارے آنکھیں بند کر لینے سے حقائق تو نہیں بدل سکتے۔ ہزاروں لاکھوں غریب مسلمان ہیں جن کو عیسائیوں، قادیانیوں اور سوشلسٹوں نے اپنے دام پر تصویر میں پھانس لیا اور دین سے بیگانہ کر دیا۔ ان کو مذہب تبدیل کرنے میں سوائے پیٹ کی آگ بجھانے کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔